إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله واجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله بما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، حضرات و خواتین، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایک محدود وقت تک کے لیے بنایا ہے، اور اس کے بعد ایک دن رکھا ہے جس میں لوگوں کا حساب کتاب ہوگا،
اور اس دن کو نام دیا ہے یوم القیامہ۔ ویسے تو قرآن قیامت کے ایک عالم نے جمع کیے ہیں نام، تو 60 سے زیادہ نام قرآن کریم میں اس کے آئے ہیں، وارد ہوئے 60 سے زیادہ۔ کہیں یوم القیامہ، کہیں یوم الحساب، کہیں یوم التناد، کہیں یوم الحساب، کہیں یوم الجزاء، کہیں القارعہ، کہیں الواقعہ، تو اس طرح گنتے جائیں تو تقریباً 60 سے زیادہ نام ہیں قیامت کی نسبت سے۔ اور اس دن کی جو ہولناکی ہے، اس دن کی جو شدت ہے، اس دن کا جو سختی ہے، وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت جو خود العظیم ہے وہ فرما رہا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں، قیامت کا آنا اور زلزلہ یہ بڑی چیز ہے۔ جب ایک بڑا جو العظیم ہے اللہ پاک خود، وہ جب فرما رہا ہے اتنی بڑی چیز ہے، تو آپ سوچیں وہ کس قدر بڑی چیز ہوگی جو اندازے سے بھی باہر ہے۔ تو قیامت کی شدت، قیامت کا یہ ہولناک منظر، وہاں دو ہی گروہ ہوں گے، ایک ماننے والے اور ایک انکار کرنے والے، ایک مومن ایک کافر۔ دو ہی گروہوں، دونوں گروہوں کے لیے الگ الگ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ جو مومن ہوں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا ان اصحاب الجنۃ فی شغل فاکہون، جنت والے باوجود کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، اس دن کی مدت 50,000 سال ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، 50,000 سنہ۔ فرمایا لیکن باوجود کہ اس دن کی سختی اس قدر ہے کہ سورج انسانوں کے سر پر ہوگا۔ یہ سورج آج ہم سے بہت دور ہے، آج کی سائنس بھی اس کو ابھی تک ٹچ نہیں کر سکی، کتنی دوری ہے زمین سے، لیکن اس کی گرمی انسان برداشت پھر بھی بڑی مشکل سے کرتا ہے۔ قیامت کو فرمایا تدنو الشمس، سورج انسانوں کے سر پہ آ جائے گا، قدر الرمح، ایک تیر کی برابر، نیزے کے برابر۔ نیزہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا، رمح عربی میں نیزے کو بھی کہتے ہیں اور تیر کو بھی کہتے ہیں۔ نیزہ انسانی قد کے برابر ہوتا ہے، نیزہ 6 فٹ کا بھی ہوتا ہے، لیکن جو رمح ہے وہ تقریباً 3 فٹ کا ہوتا ہے، جو تیر کمان سے جیسے مارتے ہیں۔ تو فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ سورج اتنا قریب آ جائے گا، تو اتنے قریب میں کس قدر گرمی ہوگی، کس قدر شدت ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ دوسری شدت کو ملا لیجئے، جہنم کا میدان محشر میں لانا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کو 70,000 لگامیں ہوں گی اس کو ڈالی ہوئی، اور ہر 70,000 فرشتے نے تھامی ہوں گی ایک ایک نے، اور اس ایک ایک کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا۔ 70,000 لگامیں جہنم کو دی ہوں گی، اور پھر وہ جو 70,000 فرشتے لگامیں تھامے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 فرشتہ ہوگا جو جہنم کو میدان محشر میں لا کر کھڑا کر دیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا اسی کو کہ جہنم لائی جائے گی تو اس کی شدت اور گرمی بھی اس دن میں اور اضافہ کر دے گی۔ سورج کی گرمی اپنی، جہنم کی گرمی اپنی، پھر لوگوں کا اکٹھا ہونا، اتنا بڑا اجتماع کہ پہلے انسان سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک لوگ وہاں جمع ہوں گے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، اللہ فرماتا ہے یہ
دن ہے لوگوں کے اکٹھا ہونے کا، اس لوگوں کے کٹھ کی حبس اور گرمی اپنی ہوگی، اور اس حبس اور گرمی کے اندر اضافہ ہوگا، پھر ساتھ ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جتنے جتنے کسی کے گناہ ہوں گے، کسی کا آپ نے فرمایا ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا کندھوں تک، کسی کا سر کے اوپر تک، کسی کے اوپر پہاڑ پسینے کا بنا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَيَعْرُقُ النَّاسُ، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، پسینہ اوپر اتنا گرمی سے اتنا جمع ہو جائے گا کہ انسان اس میں جیسے کہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا، اتنی شدت گرمی کی۔ فرمایا اس کے باوجود اب چونکہ وہ دن بدلے کا دن ہے، ہر انسان کو اس کا بدلہ ملنا ہے، دنیا میں گزری ہوئی زندگی، دنیا میں گزارے ہوئی اپنے یہ ایام، یہ راتیں، اس کا بدلہ ملنا ہے۔ اس لیے اللہ پاک ایمان والوں کے ساتھ، متقین کے ساتھ، مومنین کے ساتھ جو سلوک کریں گے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، فرمایا وہ لوگ جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ پاک کی بات کو مان کر آنے والے، دنیا میں اپنی زندگی کی لائن کو سیدھا کر لینے والے، شریعت اسلام پہ چل کر آنے والے لوگ، ان کی عزت اور تکریم اتنی ہوگی کہ اتنی سختیوں کے باوجود بھی وہ اس دن مزے لے رہے ہوں گے۔ فاکہین، لفظ فاکہین یہ فواکہ سے بنتا ہے، اور عربی زبان میں فواکہ پھل کو کہتے ہیں۔ یہ جو پھل ہم استعمال کرتے ہیں نا، اس کو فواکہ کہا جاتا ہے، اور جب یہ دوسرے معنی میں آتا ہے تو یہی لفظ، کیونکہ پھل جو بھی پھل ہو اس کی اپنی ایک مٹھاس ہوتی ہے، اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے، تو لفظ فاکہین کا ترجمہ مفسرین نے مزے لینا یعنی عیش و عشرت میں ہوں گے، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم، آج کے دن جنت والے، اور یہ جنت والے وہی ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا ہوگا، اپنے پیغمبر کے طریقے پہ چلے ہوں گے، یہ وہی جنتی ہوں گے۔ فرمایا فی شغل فاکہون، یہ اس دن مزے میں ہوں گے، آرام سے ہوں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے۔ یہ تو ہوگی ایک جماعت، اور دوسرے موقع دوسری جماعت جو نہ ماننے والے ہیں، جو کفار ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اصل میں بیان کرنا ایک حدیث کا مقصود ہے، مفہوم تھوڑا سا، اور یہ موضوع اس کی تمہید کے لیے صرف ضروری سمجھا ہے۔ تو فرمایا جنت والے عیش و عشرت میں ہوں گے، نہ انہیں غم ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ اس دن کی کوئی سختی کی پرواہ ہوگی، نہ اس دن کی شدت کا احساس ہوگا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں پر وہ 50,000 سال کا دن یوں گزر جائے گا جیسے ایک فرض نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ جو فرض نماز ہم ادا کرتے ہیں، فرمایا جیسے اتنا ان کو محسوس نہیں ہوگا، جب تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، اس دن کی کوئی شدت نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی ایسے ہوں گے جیسے مہمان ہیں، جیسے قرآن کریم میں بے شمار اس پر آیات ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو نہ ماننے والے ہیں، جنہوں نے دنیا میں نہ سمجھ سکے کہ دنیا کس لیے بنائی گئی ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، جنہوں نے اپنی پیدائش کو اتفاقی سمجھا اور دنیا میں اللہ رب العزت کے احکام کو نہ مانا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی پیروی نہ کی، ان کا کیا انجام ہوگا، ان کے لیے وہ دن کیسا ہوگا؟
فرمایا قیامت کا دن علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر وہ دن، منکروں پر وہ دن آسان نہیں ہوگا، عسیر ہوگا، سخت ہوگا، ہر طرف سے ان کا گھیراؤ ہوگا، ایک طرف سے جہنم کی آگ ان کا پیچھا کر رہی ہوگی، دوسرے طرف سے سورج کی گرمی اور تپش انہیں محسوس کرائی جا رہی ہوگی۔ کافروں پر وہ دن، منکروں پر وہ دن نہایت سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ وہ واو ویلے کر رہے ہوں گے، اپنی طرف سے وہ بہت ساری باتیں کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم سمجھ جاتے، کاش ہم مان جاتے، کاش ہمارا بھی انجام ایسے ہوتا جیسے یہ جنت والوں کا ہے، کاش ہماری بھی آج اسی طرح مہمان نوازی کی جاتی جیسے متقین کی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کیونکہ انکار کر کے آنے والے کے لیے قیامت کو کوئی رحمت نہیں ہے، منکر کا کوئی انجام نہیں ہے، جو قرآن کا منکر ہے، حدیث کا منکر ہے، توحید کا منکر ہے، پیغمبر کی رسالت اور اتباع کا منکر ہے، اور اسی طرح جو ہر چیز کا انکار کیے ہوئے ہے، چاہے عملی طور پر چاہے اعتقادی طور پر، دونوں ہے۔ بعض لوگ منکر ہیں اعتقاد کے، انہیں کافر کہا جاتا ہے، جنہوں نے مانا ہی نہیں اس دین کو، لیکن جنہوں نے مان کر انکار کیا ہے، عملی انکار کیا ہے، ہیں وہ بھی منکر، اس لیے کہ وہ انکار کے زمرے میں آتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو جھٹلانے والا کہا ہے، اور ان کے لیے اس قدر اپنی رحمت کو سمیٹ دیا ہے کہ ایک موقع پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انکار کرنے والے، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، یہ جنت میں کسی صورت میں نہیں جا سکتے، بلکہ ایک مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ماننے سے انکار کر دیا، عمل کرنے سے انکار کر دیا، جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، روح جب نکلتی ہے، وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى، اور نہ ہی یہ جنت میں داخل ہوں گے، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے؟ اونٹ کبھی سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، وہ سوئی کا جو چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے جیسے اس سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح یہ منکر انکار کرنے والے جنت میں کبھی نہیں جا سکے۔ بعض لوگ خوش فہمی میں ہے نا، ان کو کہا جاتا ہے نماز کے لیے دین کی طرف بلایا جاتا ہے، نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اتنی سختیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی سختیاں نہیں کی، آخر میں وہ سب کو معاف کر دے گا اور جہنم ٹھنڈی کر کے اس کو بھی جنت بنا دے گا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، تو اللہ فرماتا ہے جس نے عملی طور پر یا اعتقادی طور پر کسی بھی میری آیت کو جھٹلا دیا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہاں اگر اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے تو یہ بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ گویا یہ مثال اس لیے بیان کی کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، اس کا امکان بھی نہیں، بالکل جیسے اٹل بات ہے کہ نہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے اور نہ ہی انکار کرنے والے جنت میں جا سکتے۔ اتنی سختی فرمائی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دن ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔ آج رحمت کا دروازہ کھلا ہے ہر کسی کے لیے، آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر روز رات کو نداء کی جاتی ہے۔ سحری کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نداء فرماتا ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، آئے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، پچھلی ساری زندگی کے گناہ ایک لفظ کہنے سے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ آج رحمت کا دریا ہی نہیں، سمندر بھی نہیں،
اس سے بھی بڑی بات جاری ہے بھائی، گنجائش ہے، موقع ہے، لیکن جب یہ موقع کھو دیا، اس موقع کو ضائع کر دیا، تو پھر جو ہے ناممکن ہے بات۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کی سختی، قیامت میں چٹیل میدان ہوگا، قاعن صفصفا، کہیں سایہ نہیں ہوگا، ایک صرف سایہ ہوگا، اور وہ سایہ اللہ پاک کے عرش کا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں اصل بیان کرنا مقصود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے ہولناک دن میں، اتنے سخت اور شدت والے دن میں، اتنی پریشانی اور پشیمانی اور اتنی زیادہ تکلیف دہ دن میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ انہیں نہ سورج کی تپش لگے گی، انہیں نہ وہاں کی گرمی کا احساس ہوگا، انہیں نہ وہاں قیامت کے دن کی شدت کا احساس ہوگا، انہیں نہ وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے، اور ذرا غور فرمائیں گے تو یہ 7 قسم، 7 عمل کوئی بہت بڑے عمل بھی نہیں ہیں، لیکن ہیں ایک لحاظ سے بڑے بھی ہیں اور ایک لحاظ سے معمولی بھی ہیں، لیکن ہر آدمی یہ عمل کر سکتا ہے، ہر کسی کے یہ بس میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہولناک، اس خوفناک مرحلے میں، یہ جو قیامت کا دن ہے، اس کو میں نے ابھی مختصر کر دیا کیونکہ اگر قیامت کی ہولناکی کو بیان کریں پھر یہ حدیث رہ جائے گی۔ تو قیامت کی ہولناکی تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع ایسا بھی قیامت کو آئے گا کہ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ بنت صدیق فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، قرآن نے بڑا زیادہ اس سے ڈرایا ہے، تو آپ کیا اپنے اہل و عیال کو اس دن یاد رکھیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے اہل و عیال کو بھول جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایک وقت ایسا ضرور آنا ہے قیامت میں، ایک گھڑی ایسی ضرور آنی ہے کہ ہر انسان کو اپنی فکر اس قدر لگ جائے گی کہ وہ دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا۔ اپنے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اور یہ دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کہیں مصیبتیں آتی ہیں، انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اگر میں دوسرے کی جان بچاؤں گا اپنی جان چلی جائے گی، تو مائیں شیر خوار دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر اپنی جان بچاتی ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جب انسان کو اپنی پڑ جاتی ہے، اپنی جان کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خوفناک دن میں ایک لمحہ ایسا بھی ہے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، لیکن اس کے باوجود 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بشارت فرمائی، اور یہ عمل کو اتنے بڑے عمل بھی نہیں لگتے ظاہری نظر میں، تو اس لیے ذرا اس کو غور سے توجہ سے ذرا سنیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ، اور یہ حدیث بخاری کی ہے، بخاری میں مقرر 3-4 بار یہ حدیث آئی ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ حدیث بخاری قرآن کریم کے بعد حدیث بخاری کا درجہ ہے، یعنی جس طرح قرآن کی بات بالکل اٹل ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کے بعد بخاری کی حدیث کی بات بھی اٹل ہوتی ہے، اس میں شک شبہ ظن گمان وغیرہ نہیں ہوتا۔ یہ پوری امت کا اتفاق ہے سوائے چند شاذ لوگوں کے۔ تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ۔ لوگوں قیامت کا دن
جہاں کوئی سایہ وغیرہ نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی نہیں ہوگا، صاف اور چٹیل میدان ہوگا، کیونکہ پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا ریت بنا کر، سمندروں کو آگ لگا کر پانی کو ختم کر دیا جائے گا، چٹیل میدان ہوگا، کان صفصفا، بالکل چٹیل میدان ہوگا، کوئی سایہ اس میں نہیں ہوگا، اگر سایہ ہوگا تو صرف اللہ پاک کے اپنے عرش کا سایہ ہوگا، دوسرا کوئی سایہ نہیں۔ تو فرمایا سبعۃ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اس دن جن کو اللہ اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، انہیں معلوم ہی نہیں پڑے گا کہ قیامت کا دن کتنا سخت ہے۔ یہ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ پاک اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور باہر کی جو سختی ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک شخص جو حساب لینے والا ہے، جو خود محتسب ہے، جب وہ حساب کر رہا ہے وہی اپنے دامن میں کسی کو سمیٹ لے تو اسے کس قسم کی پریشانی ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ قیامت کی ساری پریشانیوں سے دور اللہ کے عرش کے نیچے آرام سے ہوں گے۔ اور ان کی کیا صفت ہوگی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ پھر آپ نے وہ لوگ گنوائے ہیں 7۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے الامام العادل، سب سے پہلے وہ امام، وہ حکمران، وہ خلیفہ، وہ بادشاہ، وہ شخص جو لوگوں پر حکمرانی کرتا رہا، جس کی رعایا ہوئی اور اس نے ان کے ساتھ عدل و انصاف کیا۔ الامام العادل، عادل حکمران، سب سے پہلے اس کا نام لیا، کیونکہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے پھر وہ اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ رب العزت کی دی ہوئی فراست کے مطابق عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ لوگ جب طاقت ہوتی ہے تو اکثر لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، جب اختیارات ملتے ہیں تو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، جب کسی کو کسی پر تھوڑا بہت ایک قسم کا درجہ ملتا ہے، منصب ملتا ہے، تو وہ اپنے منصب کے بل بوتے پر اس طاقت کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں ہر وہ شخص آ جائے گا جس کو کوئی اختیار ملا، جس کو کسی پر حکمرانی ملی، چاہے وہ چھوٹے درجے کی ہو۔ محدثین نے لکھا ہے اس کی شرح میں کہ اس میں ہر وہ شخص آتا ہے جس کو کسی پر بھی تھوڑی سی حکمرانی ملی، اختیار ملا، یہاں تک کہ والدین کا ذکر بھی محدثین نے کیا ہے اس حدیث کی بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب حکمران ہو، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب اپنی رعیت کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال ہوگا کہ جو تمہارے اندر لوگ تھے، جو تمہارے زیر انتظام لوگ تھے، جن کی تمہارے اوپر ذمہ داری تھی، ان کو تم نے ان کے ساتھ کس طرح سلوک کیا۔ تو یہاں الامام العادل میں ہر وہ شخص آتا ہے، سب سے پہلے مراد ہے حکمران، عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حکمران، جو اپنوں اور غیروں میں تفریق نہ کرے، جو ایک طبقے کی وہ نوازتا چلا جائے اور دوسرے طبقے کو دباتا چلا جائے، ایسا نہیں، جو ایک طبقے پر اپنی اس حکمرانی کی وجہ سے ان کو دینے پر نوازشات کرتا رہے اور دوسرے انسانوں کے طبقے پر ظلم و زیادتی کرتا رہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ عادل حکمران جو اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور غیروں میں کوئی تھوڑا بہت بھی فرق نہ کرے، اسے کہتے ہیں عادل حکمران۔ اور یہ گزرے ہیں، یہ خلفائے راشدین ہمارے
مسجد کو ہم کہتے ہیں، اور یہ مسجد کا نام بھی ماشاءاللہ خلفاء راشدین کے اوپر ہی رکھا گیا ہے۔ صحابہ کرام میں یہ جو 4 خلیفہ ہیں یہ حکمران بھی تھے، مسلمانوں کے امام بھی تھے، اور انہوں نے وہ عدل کر کے دکھا دیا۔ اب سب کی تفصیل میں جائیں گے تو ٹائم اسی پہ لگ جائے گا۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیادہ لمبی حکومت ہے، اور ان کے عدل کی جو چھوٹی سی مثال ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی حکم نافذ کرتے تھے اپنی رعایا پر، کوئی آرڈیننس پاس کرتے تھے، لوگوں کو کسی چیز کا کرنے کا حکم دیتے تھے یا کسی چیز سے کے نہ کرنے کا آرڈر دیتے تھے، تو سب سے پہلے اپنے خاندان کو گھر میں اکٹھا کرتے تھے، اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنے دوہتوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے بھائیوں کی اولاد کو، جتنا اپنا خاندان تھا، بنی غالباً ان کا جو خاندان تھا بنو مخزوم سے تھا، سارے خاندان کو، جو بھی ان کا رشتہ دار تھا، ان سب کو اکٹھا کر کے سامنے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کل میں لوگوں کو یہ حکم دینے والا ہوں، کل میں لوگوں پر یہ آرڈیننس، یہ ایک حکم جاری کرنے والا ہوں، اور اس کی میں نے یہ سزا رکھی ہے، اگر تم میں سے کسی کو میں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا، کسی کو اس حکم توڑنے والا دیکھا، کسی کو اس حکم کے خلاف دیکھا، تو جو سزا عام آدمی کی ہوگی میرے رشتہ دار کی سزا ڈبل ہوگی، اس کو ڈبل سزا دی جائے گی، کیونکہ وہ میرا رشتہ دار ہے۔ لوگ کہیں گے یہ امیر المومنین کا ماننے والا ہے، رشتہ دار ہے، زیادہ اس نے کیا تو کیا بات ہے۔ آج کے معاشرے میں آپ ذرا جھانک کر دیکھیں، آج کے حکمرانوں کی حکمرانی پر تھوڑی سی نظر کر کے دیکھیں، کسی دور میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں کو انصاف ملے، کہیں سے بھی نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ جو صاحب اقتدار ہوتا ہے، جس کے پاس کسی کا مقدمہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو سفارش لگ جاتی ہے، سفارش نہ ہو تو رشوت کام کر جاتی ہے۔ تو جو عادل حکمران ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے میدان میں جس شخص کو، جن لوگوں کو اللہ کے عرش کے نیچے جگہ دی جائے گی، ان میں پہلا نمبر ہوگا امام عادل، عادل حکمران۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے قصے ہیں، لیکن بہرحال بطور مثال کے میں نے یہ بات صرف بیان کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور خلفائے راشدین میں ایک مقام رکھنے والے، اور خلفائے راشدین کے ساتھ مل کر اس دین کو مکران کی چوٹیوں تک پہنچانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قصہ ذرا کا مشہور ہے کہ ایک یہودی نے ان کی ذرا وہ ہوتی تھی جو لڑتے وقت مجاہد پہن لیتے تھے، اور اس پر لوہے کی تلوار کا وار اثر نہیں کرتا تھا، اس میں صرف آنکھیں نظر آتی ہیں، باقی سارا لباس ڈھانکا ہوا ہوتا ہے، تو اسے ذرا کہتے ہیں۔ وہ خیبر میں جب آپ لڑنے کے لیے گئے تو خیبر میں وہ ذرا کہیں گر گئی اور ایک یہودی نے اٹھا لی۔ جب اس یہودی کے پاس وہ پائی گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس وقت کی بات ہے جب خلیفہ تھے، مسلمانوں کے بھی خلیفہ بنے ہوئے ہیں، اور ذرا دیکھی ایک یہودی کے پاس، بلکہ یہودی نے جان بوجھ کر دکھائی کہ میں ذرا دیکھوں یہ مسلمانوں کا خلیفہ اپنی طاقت سے مجھ سے چھینتا ہے یا اپنی عدالت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح نامی جو قاضی تھے ان کے سامنے اپنا مقدمہ بھیجا کہ میری ذرا فلانے یہودی کے پاس ہے۔ تو قاضی نے کہا ایسے تو بات نہیں ہوگی، آپ بھی آئیے اور اپنے جس کے اوپر دعویٰ کیا ہے اس کو بھی ساتھ لائیے، میری عدالت میں آ کر دونوں فریق کھڑے ہو جائیے، پھر میں دونوں کی بات کو سن کر فیصلہ کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ یہودی بھی آیا۔ اب کوئی تفریق نہیں ہو رہی، کوئی پروٹوکول نہیں ہے کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہیں،
کیونکہ مقدمہ ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ذرا میری ہے، یہودی کا دعویٰ ہے نہیں میری ہے۔ تو انہوں نے جب سامنے قاضی کے سامنے کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کیا گیا کہ حضرت علی کو ایک الگ مقام دیا جائے، تو یہودی نے کہا یہ ذرا میری ہے، اور یہ حضرت علی نے فرمایا میری ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ حضرت اگر تو مجھے 100% یقین ہے کہ یہ ذرا آپ ہی کی ہے، قاضی نے کہا، لیکن جو ہماری شریعت کا اصول ہے کہ جو کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس پر دلیل دیتا ہے یا گواہ پیش کرتا ہے، تو آپ گواہ لائیے جو یہ بتلائے، ثابت کرے کہ یہ ذرا آپ ہی کی ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس تو گواہ نہیں ہے سوائے میرے بیٹے کے، بیٹا حسن اس کو پتہ ہے کہ یہ ذرا میری ہے۔ تو قاضی نے کہا آپ تو ماشاءاللہ خود قاضی رہے ہیں خلفائے راشدین کے زمانہ میں، آپ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت میں باپ کے بارے میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں، اگر بیٹے کے حق میں کوئی مقدمہ آ گیا ہے تو اس کا باپ گواہ نہیں بن سکتا، اسی طرح بیٹا باپ کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا، دوسرا کوئی گواہ لائیے۔ فرمایا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر ظاہری طور پہ جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ دلیل سے ثابت نہیں ہوتا، اگرچہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، ذرا آپ ہی کی ہے، لیکن جو ہمارا شرعی اصول ہے، جو ہمارا دین ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ذرا اسی کو دی جائے جو ظاہری اس پر اپنی ملکیت کو ثابت کر رہا ہے۔ تو آپ نے وہ ذرا حضرت علی کی بجائے قاضی نے یہودی کو دے دی۔ اس میں حضرت علی نے یہ نہیں انہیں ڈرایا دھمکایا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، حالانکہ وہ خلیفہ تھے، ایک حکم سے قاضی کو اٹھا کر وہاں پھینکتے جہاں ملتا ہی نہیں، وہ جیسے آج کل ہوتا ہے۔ لیکن کیا کہا انہوں نے؟ کہا ہمیں سر تسلیم خم ہے جو ہماری شریعت کا حکم ہے، ہم اسی شریعت کے تابع ہیں۔ جب عدالت سے نکلنے لگے، یہودی کو معلوم ہو گیا کہ واقعتاً یہ جو دین ہے یہ سچا دین ہے۔ اس نے کہا ہمارے تو مولوی فیصلہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کون پیسے زیادہ دیتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، ہمارے تو پیر درویش اللہ کے فیصلے کو، مسئلے کو بتلاتے ہوئے لوگوں کی طرف نظر کرتے ہیں، ان کی رائے کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں، اور یہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین یہ قاضی کے سامنے ایک یہودی کے ساتھ کھڑا ہے اور فیصلہ یہودی کے حق میں ہو رہا ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ دین اسلام سچا دین ہے، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہ ذرا جو ہے یہ حضرت علی ہی کی ہے۔ لہذا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کلمہ پڑھ کر اس کے سامنے جب اسلام کا اصول سامنے آیا، خلیفۃ المسلمین کو اس نے دیکھا کہ اتنا عادل بادشاہ، اتنا عادل خلیفہ، اتنا عادل حکمران کہ اپنے ماتحت آدمی کو بھی کوئی جبر نہیں کر رہا، کوئی اسے ڈرا نہیں رہا، اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کہ کوئی اس پہ کچھ کہہ نہیں رہا۔ تو یہ لوگ ہیں جو کل قیامت کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مثالیں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن میں یہیں اسی کو کیلکولیٹ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ کس دن؟ قیامت کے دن، جس دن دوسرا کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلے نمبر پر وہ شخص ہوگا الامام العادل، عادل حکمران، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ قرآن میں اس کی بڑی حکمت جو ہے تشریح آئی ہے کہ مسلمانوں عدل کرو، ایمان والوں آپس میں عدل کرو، اور یہ ہر ایک پہ لاگو ہوتا ہے، والدین پہ بھی لاگو ہوتا ہے، اسی طرح ہر عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص پہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال نہ کرے۔ جو اس کا اختیار ہے،
جو اس کا اختیار ہے مجرم کے بارے اسی طرح کا فیصلہ کرے۔ لیکن آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ اسلام سے ناواقفیت ہے، اسلام سے لوگوں کی دوری ہے اور غیر اسلامی نظام مسلمانوں پر مسلط ہے، اس لیے نہ وہ فیصلہ کرنے والے دیکھتے ہیں، نہ وہ جن کے بارے میں کیا جا رہا ہے۔ محدثین نے یہاں تک لکھا کہ والدین پر بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں انصاف کریں، یہ نہیں کہ ایک کو زیادہ دیں دوسرے کو کم دیں۔ باپ کے اوپر ذمہ ہے یہ کہ وہ دونوں جتنے بیٹے ہیں جتنی بیٹیاں ہیں سب کو جیسے ان کا حق بنتا ہے ان کے ساتھ سلوک کرے۔ اگر وہ ایک کو دے گا ایک کو نہیں دے گا، ایک کو تھوڑا دے گا ایک کو بہتا دے گا زیادہ دے گا، تو یہ اس کی ناانصافی ہوگی اور یہ ظلم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اپنے بیٹے کو لے کر، اس نے کچھ دینا چاہا تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو کچھ دینا چاہتا ہوں اپنی جائیداد میں زندگی میں ہی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو یہ دے دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے کیا اور بھی بیٹے ہیں، کیا اور اولاد ہے یا یہ اکیلا ہی بیٹا ہے؟ اس نے کہا نہیں دوسری اولاد بھی ہے۔ فرمایا کیا سب کے لیے یہ دینا تو نے چنا ہے یا صرف اس ایک کو دینا کا اختیار کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں صرف اس ایک کو دے رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا لا اشہد، میں اس ظلم پر گواہ نہیں بننا چاہتا۔ یہ ظلم ہے کہ ایک کو دینا دوسروں کو محروم کر دینا۔ آج کل بہت سارے لوگ زندگی میں ہی جائیداد کو تقسیم کر دیتے ہیں، زندگی میں ہی جو کچھ ان کا تھوڑا بہت ہوتا ہے، زمین ہوتی ہے جمع پونجی ہوتی ہے، تو کبھی کوئی بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے، کوئی کسی بیٹے کو آگ کر دیتا ہے، کیوں کسی کو تھوڑا دیتا ہے کسی کو، تو یہ ظلم ہے بھائی۔ قرآن کریم میں اس ظلم کی سزا جہنم کی آگ رکھی گئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں حق بیان کر دیے ہیں، ہر ایک کا حق بیان ہو گیا ہے، کسی کو دینے کا ادھر سے ادھر کرنے کا یا ادھر سے ادھر کرنے کی جو ہے وہ طاقت نہیں ہے، مجاز نہیں ہے، کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کچھ کو دے اور کچھ کو محروم کرے، بلکہ سب کو برابری کا دینا یہ ضروری ہے ہر ایک کے لیے۔ اس میں یہ لوگ بھی آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، سب سے پہلے جسے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی وہ عادل حکمران ہوگا، عادل بادشاہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 7 میں سے دوسرا شاب نشأ فی عبادت اللہ، یہ وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ یہ جوانی آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اکثریت لوگوں کی نوجوانوں کی بے راہ روی کا شکار رہتی ہے، کسی کو جا کر آگے بڑی عمر میں توفیق مل جاتی ہے، کوئی لوٹتا ہے، ورنہ اکثر ایسے ہی جاتے ہیں، کوئی نماز کا چور ہے، کوئی کسی چیز کی چوری ہے، دین کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں وہ نوجوان آپ نے فرمایا جس کی جوانی، جو جوانی چڑھا، یعنی جس کا جوانی کا عرصہ جو ہے، نشا کا معنی ہوتا ہے پروان چڑھنا، اور فرمایا وہ پروان چڑھا جوانی میں، یعنی اس نے جوانی کا زمانہ کس میں گزارا؟ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے فرضوں کو پورا کرتا رہا، نمازیں ادا کی، روزے رکھے، کیونکہ جب آدمی نوجوان ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو اس پر شریعت کے احکام فرض ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا شاب، وہ نوجوان، نشأ، جس کی پرورش ہوئی، جو پروان چڑھا، جس نے جوانی کو گزارا، فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مسجد میں چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ گیا، اس نے کہا وہ راہب بن گیا۔ مقصد کیا ہے کہ اس نے جو اللہ نے فرض کی ہوئی چیزیں ہیں، جو عبادت ہے اللہ کی، نماز ہے، روزہ آتا ہے سال میں ایک بار، اور اسی طرح دین پہ چلنا ہے، گویا اس شخص کی، اس نوجوان کی جو پرورش ہوئی، جو جوانی کا زمانہ گزرا، آگے ظاہر ہے وہ بڑھاپے تک چلا، موت تک وہ اسی طرح چلا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ زمانہ مراد لیا جو زمانہ زیادہ فساد کا ہوتا ہے۔ آج آپ اگر اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو 99% نوجوان معاشرے کا وہ بے راہ روی کا شکار ہے۔ اس کے لیے ایسے ہے جیسے یہ دین ہے ہی نہیں، اس کو یہ محسوس ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ اپنی وضاقتہ میں، لباس میں، رہنے سہنے میں، اپنے پروگرام میں، اپنی تعلیم و تربیت میں اس کو دیکھیں گے تو وہ نظر آئے گا یہ کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے۔ اور آپ خصوصاً دیکھتے ہیں کہ نوجوان طبقہ یہ جو بال کی کٹنگ کراتے ہیں کہ نیچے کا سر مڈا دیتے ہیں اور اوپر بال سر پہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں اس کٹنگ کو منع فرمایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کٹنگ کو جو نیچے بالکل بال منڈوا دیتے ہیں اور اوپر صرف ایک چوٹی پر جو رکھتے ہیں، آج کل یہ ریش ہے کفار کی۔ یہ کافروں کے بہت سارے کھیلنے والے، بہت سارے کھلاڑی یہ طرز کٹنگ اپناتے ہیں اور اسی کو نوجوان دیکھ کر ریش کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی ریش کرے گا، کسی مذہب کی ریش کرے گا، جو کسی کا طرز زندگی اختیار کرے گا، وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا، وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ من تشبہ بقوم، اگر مسلمان ہوتے ہوئے غیر مسلموں کی ریش کرتا ہے، ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کا طرز زندگی لیتا ہے، ان کا طرز تکلم، تحدث، لباس، گفتار انہی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا یہ شخص انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، تو اس لیے بھائی یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں لگ گئی، عبادت میں گزری، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کی جوانی گزری، وہ پروان چڑھا، قیامت کے دن یہ اللہ کے سائے کے، عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اس وقت جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، یعنی کہیں اور سایہ نہیں ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے عرش کے سوا کہیں اور جا کر کوئی سایہ تلاش کر لے، نہیں، قیامت کا میدان چٹیل میدان ہوگا، قاعن صفصفا قرآن نے کہا، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا، اور کوئی پانی کی جگہ نہیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے پانی کے سوا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو دین کی طرف لانا اور پلٹنا اور زندگی کو بدلنا یہ ہر مسلمان کا فریضہ بنتا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی طرف لٹائے اور اپنے دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى وعلى أزواجه وآله وأتباعه والذين اتبعوه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ انشاءاللہ جو اسی حدیث کو اگلے جمعے بیان کریں گے، مکمل کریں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے وہ لوگ ہیں جو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے 2 کا تھوڑا سا مختصر بیان ہوا، ایک عادل حکمران اور ایک وہ نوجوان جو جوانی جس کی عبادت میں اسلام کے دین پر چلتے ہوئے پروان چڑھ رہی ہیں، اور باقی جو ہے انشاءاللہ 5 ان کو اگلے جمعے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ احباب تھوڑا ذہن میں رکھیں، جمعے کا جو بیان ہوتا ہے اگر وہ ذہن میں رہے تو بلا تمہید آدمی آگے شروع کر سکتا ہے، اور پھر اگر تمہید کی طرف لوٹے تو ٹائم کیونکہ کم ہوتا ہے، اس لیے پھر وہ دوبارہ مشکل ہو جاتا ہے ساری بات کو کمپلیٹ کرنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر دینک وکتابک وعبادک الموحدین، اللہم انصر الذین ینصرون دینک، اللہم انصر من نصر هذا الدین وجعلنا منہم، اللہم اخذل من خذل هذا الدین ولا تجعلنا منہم، اللہم انا نسألک ان تغفر لنا ذنوبنا، ان تجعلنا ممن هؤلاء الذین ذکروا فی هذا الحدیث، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا عادلین، اللہم اجعلنا عادلین، واجعلنا ان نعبدک فی شبابنا وفی حرمنا وفی شیوختنا، اللہم اجعلنا منہم، اللہم علیک بأعداء الدین من الکفرۃ والملحدین، اللہم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ سب مسلمان مومنین موحدین جو تیری توحید کے ماننے والے ہیں، تیرے پیغمبر کے دین پر چلنے والے ہیں اور اسی پر ان کی موت ہوئی، اے اللہ انہیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ان سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائیے جو توحید و رسالت کے اقرار پر فوت ہوئے، کیونکہ مشرک کی معافی کا تو نے نہ معاف کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اے اللہ تمام مسلمان مریضوں کو شفا عطا فرمائیے، اے اللہ تمام مسلمان مریضوں کی ان کو شفا عطا فرمائیے، ہر مصیبت میں پھنسے ہوئے کی مصیبت کو دور فرمائیے، اے اللہ جو مسلمان کہیں مبتلا ہیں ان پہ کافروں کا تسلط ہے، مصائب میں ہیں، کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا، اللہ آپ خود ان کے مددگار بن جائیے، جہاں جہاں مسلمانوں پہ کافر تسلط جمائے بیٹھے ہیں اللہ ان مسلمانوں کو آزادی کا سامان مہیا فرمائیے، اللہ ان کے لیے ایسے اسباب بنا دیجیے کہ وہ ان کافروں کے تسلط سے نکل سکیں، ان کے ظلم سے بچ سکیں، کیونکہ دنیا میں ان کا تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ انت الناصر، اللہ آپ ہی مددگار ہیں، آپ ہی مسلمانوں کی پکار سننے والے اور پوری کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کا ماننے والا اور متبع بنا دیجئے، سارے مسلمانوں کو افتراق، تفرقہ، لڑائی جھگڑوں سے دور کر کے قرآن اور حدیث پہ اکٹھا فرما دیجئے۔ اللہ مسلمانوں کی رہنمائی فرمائیے، ان کو ہدایت دے دیجئے، ان کو اس راستے پہ لے آئیے جسے آپ نے صراط مستقیم کہا ہے، جسے آپ نے صراط مستقیم کہا ہے، اللہ اس راستے پہ ہم تمام مسلمانوں کو جمع کر دیجئے۔ اللہم اہدنا الی صراطک المستقیم، اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر الضعفاء المسلمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. یہ بچوں کو درمیان سے نکال لیں، جن کو پیچھے کر دیں، اور بڑے حضرات تھوڑا آگے آئیں صف میں. بچوں کو سائڈ پہ کر دیجئے، پاؤں سے پاؤں ملا لیجئے جی، اور اسی طرح جتنا قریب ہو سکے کندھے سے کندھا. صف کو سیدھا رکھیں، کیونکہ صف سیدھا رکھنا یہ نماز کی اصل فرمایا گیا ہے. پیچھے بھی اسی طرح دیکھ لیں ایک دوسرے کو. اللہ اکبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام.